ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالی حق بات کو بیان کرنے سے حیا نہیں کرتے۔ تو غسل کے جو مسائل ہیں ان میں بھی بعض دفعہ کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جو بظاہر حیا کے خلاف ہیں، لیکن علم کی ایک بات ہے، سیکھنے اور سکھانے میں حیا اگر کریں گے تو پھر ظاہر ہے ساری زندگی جاہل ہی رہے گا انسان۔ اور غسل کے مسائل سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ غسل جب فرض ہوتا ہے تو جب تک مکمل غسل نہ ہو آپ کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء من الماء، حدیث ہے کہ غسل فرض ہوتا ہے خواہش نفس کے ساتھ جسم سے منی خارج ہونے سے۔ مرد پہ غسل کب فرض ہوگا؟ جب اس کے جسم سے شہوت کے ساتھ منی خارج ہو۔ منی بالکل سفید رنگ کی چیز ہے، ایک ہوتی ہے مزی۔ شہوت پیدا ہونے سے اگر کسی کے مرد یا عورت کے صرف رطوبت خارج ہونا شروع ہو گئی اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، جب تک مکمل شہوت پوری نہیں ہو جاتی اور مادہ منویہ خارج نہیں ہو جاتا، چاہے احتلام کی صورت میں ہو یا کسی بھی طرح سے ہو۔ مردوں کے ساتھ چونکہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے نائٹ فال کی صورت میں، مردوں پر غسل کی یہ صورت بہت زیادہ فرض ہوتی ہے۔ جیسے ہی بلوغت ہوتی ہے تو احتلام شروع ہو جاتا ہے، ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بعض نوجوانوں کو روزانہ بھی 2 دفعہ ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں یہ والے غسل کی صورت بہت ہی کم ہوتی ہے کہ ان کو نائٹ فال ہو یا اس طرح سے غسل فرض ہو۔ ہزاروں میں کسی ایک عورت کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے غسل فرض ہونے کی۔ دوسری صورت کیا ہے کہ جب انسان اپنی زوجہ کے ساتھ ملاپ کرے اور انٹرکورس ہو جائے، چاہے اس صورت میں ڈسچارج دونوں میں سے کوئی ہو یا نہ ہو، لیکن دونوں پہ غسل فرض ہو جائے گا، مرد پہ بھی اور عورت پہ بھی۔ یہ تو مردوں کے غسل کے فرض ہونے کا۔ مردوں کے غسل میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ نے رات کو نیند کی اور صبح آپ اٹھے اور آپ نے کپڑوں پہ نشان دیکھا، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ منی کا نشان ہے یا مزی کا ہے، تو بھی آپ پر غسل کرنا فرض ہے۔ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ آپ خواب میں ڈسچارج ہوئے۔ عورت پر جو غسل فرض ہوتا ہے ایک اور صورت میں ہوتا ہے کہ جب خواتین کو ایام آنا بند ہو جاتے ہیں، حیض یا نفاس سے جب پاک ہو جائیں تو بھی ان پہ غسل فرض ہے۔ یہ تو غسل کی فرضیت سے متعلق احکام تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں غسل سنت ہے، فرض نہیں۔ جمعہ کے دن غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ سنت کی 2 قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ مؤکدہ وہ ہوتی ہیں کہ جن کو چھوڑنے کا اگر کوئی معمول بنا لے تو گناہ کا خطرہ ہے اور ایسا شخص قابل ملامت ہے، اسے شریعت ملامت کرتی ہے، برا بھلا کہتی ہے۔ تو غسل سنت مؤکدہ ہے، ہفتے میں 1 مرتبہ، چاہے جمعے کے دن ہو یا کسی بھی دن ہو۔ جو مسلمان ہفتے میں 1 دفعہ بھی نہیں نہاتا، وہ کتنا ہی نیٹ کلین ہو، مگر شریعت کی نظر میں وہ قابل ملامت ہے، اسے تانے دینے چاہیے کہ شرم نہیں آتی ہو مسلمان مگر رہتے ہو بھنگیوں اور چماروں کی طرح۔ ملامت تو اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، حق علی کل مسلم ان یغتسل کل اسبوع مرۃ، کہ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ غسل کرے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے، چاہے اس پہ غسل فرض نہ بھی۔ اور کس دن بہتر ہے؟ جمعہ کے دن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن غسل کیا جائے۔ امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، صرف سنت نہیں ہے بلکہ واجب ہے، لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ سنت عمل ہے۔ غیر مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس وقت بھی اس کے لیے غسل کرنا سنت ہے۔ جب ہم مردے کو نہلاتے ہیں تو جو مردے کو نہلائے اس کے لیے بھی خود غسل کرنا افضل ہے، سنت عمل ہے۔ عید کے دن غسل کرنا سنت عمل ہے۔ تو یہ وہ تمام مواقع ہیں جن میں غسل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ غسل کا طریقہ کیا ہے؟ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں، منہ بھر کے قلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا کہ ناک کی جو نرم جگہ ہے یہ اچھی طرح تر ہو جائے،
اور پورے جسم پہ ایک مرتبہ پانی بہا دینا کہ جسم میں بال کے برابر جگہ بھی خشک نہ رہے. یہ تو ہے فرض، یعنی یہ کام کسی نے کسی بھی طرح سے کر لیا غسل ادا ہو جائے گا، چاہے اس کی نیت غسل کی تھی یا نہیں تھی. کوئی آدمی چلتا ہوا جا رہا ہے، پھسل کے تالاب میں گر گیا، پورے غوطے کھا کے باہر نکلا، کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل اس کا ادا ہو جائے گا. البتہ چونکہ نیت نہیں تھی لہذا غسل کا ثواب نہیں ملے گا. ثواب نیت کے بغیر نہیں ملتا انسان. دلائل اس کے الگ موضوع ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے کہ بغیر نیت کے بھی غسل ہو جاتا ہے، لیکن میں نے بتایا دلائل کا سیشن نہیں ہے، اس میں پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو یہ تو ہے فرض، پورے جسم پہ پانی بہانا، کلی اور ناک میں پانی. سنت طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کیسے کرتے تھے؟ سنت طریقہ جس پہ جو اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ غسل کے لیے بیٹھیں تو سب سے پہلے وہ جگہ دھوئیں جہاں نجاست اور ناپاکی لگی ہوئی ہے. نائٹ فال ہوا، کسی کو احتلام ہوا، تو جہاں جہاں گندگی لگی ہے پہلے اس جگہ کو دھوئیں. استنجا کریں، شرمگاہ کو دھوئیں اچھی طرح. سمجھ رہے بات؟ اس کے بعد ہاتھ دھوئیں اور مکمل وضو کریں جیسے ہم عام حالات میں وضو کرتے ہیں. مکمل وضو کرنے کے بعد دائیں کندھے پہ پانی ڈالا، لیفٹ سائڈ پہ پانی ڈالا. پہلے زمانے میں تو چلو سے غسل ہوتا تھا، ہاتھ دھو لیے تو اب چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، چلو سے پانی لے کے یہاں ڈالا جا رہا ہے، پورے جسم پہ ملا جا رہا ہے، اور چلو سے پانی لے کے 3 دفعہ سر پہ ڈالا جا رہا ہے. تو آج کل چلو ولو تو ہے نہیں، شاور کے نیچے جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ کہ شاور کھولے اس میں کھڑے ہو جائیں، سارے چلو اس میں خود بخود ہی ہو جائیں گے، پورے جسم پہ پانی بہ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جدید چیزیں نہیں تھی، شیمپو اور صابن. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیری کے پتوں سے غسل کی ترغیب دیا کرتے تھے. بیری کے پتوں کو اگر پانی میں پکایا جائے تو پانی میں میل کچیل صاف کرنے کی صلاحیت بہت بڑھ جاتی ہے. ہمارے زمانے میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے، صابن ملتے ہیں اس سے نہایا کریں. باہر کہنے کا مقصد یہ آپ لوگوں سے. تو یہ سنت طریقے سے غسل ہو جائے گا آپ کا. سمجھ رہے بات کو؟ سب سے پہلے استنجا کیا، اس کے بعد وضو کر لیا، اس کے بعد غسل کر لیا. اگر کسی نے غسل میں وضو نہیں کیا اور ویسے ہی پورے جسم پہ پانی بہا دیا تو بھی اس کا وضو خود بخود ہو جائے گا. اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. کہ بعض لوگ غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب غسل کرتے ہیں تو وضو والے اعضاء تو خود بخود اس میں دھل جاتے ہیں. یہ ہے غسل کا طریقہ. وضو کیسے ٹوٹتا ہے؟ جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے ان چیزوں سے وضو تو بہرحال ٹوٹتا ہی ہے. اس کے علاوہ بھی وضو ٹوٹتا ہے. اس سے پچھلے لیکچر میں نے کچھ تفصیل بتائی تھی کہ نجاست جسم سے کہیں سے بھی خارج ہو جائے یا نجاست نکل کے بہ پڑے. اگر قضائے حاجت کی جگہوں سے نجاست خارج ہوئی ہے تو نظر بھی آ جائے وضو ٹوٹ جائے گا، اور قضائے حاجت کے علاوہ جگہوں سے اگر نجاست خارج ہوئی ہے، خون وغیرہ ہے جیسے، تو جب تک نکل کے بہے گا نہیں تو اس وقت تک وضو نہیں ٹوٹے گا. سمجھ رہے بات کو؟ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھویا جائے، 3 دفعہ کلی کی جائے، مسواک کی جائے، 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالا جائے. پھر پورے چہرے کو، پیشانی یہ جو ہے جہاں سے پیشانی ہماری شروع ہو رہی ہے اور تھوڑی کے نیچے تھوڑی جہاں ختم ہو رہی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک 4 اعضاء ہیں وضو میں دھونا فرض ہیں. 1 چہرہ، نمبر 2 بازو، نمبر 3 سر کا مسا، چوتھائی سر، اور نمبر 4 پاؤں کو دھونا. اس کی دلیل قرآن مجید کی مشہور آیت ہے فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. اللہ فرماتے ہیں ایمان والو جب نماز کا ارادہ ہو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو، سر کا مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو. دھونے کا حکم ہے قرآن مجید میں. البتہ سر کے بارے میں یہ نہیں ہے پورے سر کا مسا کرو، بلکہ آ رہا ہے وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. با کا لفظ ہے، با آتی ہے تبعیض کے لیے کہ سر کے بعض حصے کا مسا. اب بعض حصے کا قرآن حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، تو اس میں فقہاء کرام کے اجتہادات ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تھوڑا سا بھی ٹچ کر لیا سر کو ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، کم از کم 1/4 کا ہونا ضروری ہے. سب کے اپنے اپنے دلائل ہیں، ان دلائل میں نہیں جاتا. فقہ حنفی کو جو فالو کرنے والے ہیں تو ان کو چاہیے کم از کم 1/4 سر کا مسا. یہ فرض ہونے کے لیے ضروری، مگر سنت کیا ہے؟ پورے سر کا مسا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں کو بھگو کے پورے سر کا مسا کرتے تھے. ایسا سمجھ رہے بات کو؟ اور مسا کے جو یہ ٹیکنیکل طریقے ہیں کہ آپ یوں پہلے انگلی بنائیں، پھر یوں لے کر جائیں، پھر یوں گھما کے لائیں، پھر یوں، یہ ٹیکنیکل طریقے حدیث سے ثابت نہیں. مسا کا طریقہ کیا ہے؟ بھیگا ہوا ہاتھ لے کے ایسے پورے سر کو
बस हो गया। फिर हदीस में ये भी है कि यूं ले जाओ और ये भी है कि दो वापस भी लेकर आओ, दोनों तरह से साबित। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि यूं ले जाएं और ऐसे भी कर सकते हैं लेके जाएं और फिर वापस भी ले आएं, दोनों तरीके जायज हैं। लेकिन कम से कम सुन्नत इतनी है कि पूरे सर का मसा होना चाहिए। बाज लोगों को शो मारने का शौक होता है, अगर वो वापस लाएं तो बाल उनके खराब हो जाते हैं, कहते हैं यार ये फिर मसला खराब हो जाएगा, तो फिर ऐसे लोग सिर्फ यूं ही ले जाएं काफी। अफजल तो ये कि यूं भी ले जाएं, यूं भी ले जाएं, दोनों तरह से सही है, बारह दोनों हदीस से साबित है। समझ रहे बात को। और यहाँ एक अहम मसला बता दूं, कुरान मजीद ने पांव को धोने का हुक्म दिया है, पांव पे मसा करने का हुक्म नहीं दिया। और हदीस में खुफैन पर मसा करने का हुक्म है। तो कुरान और हदीस को फुकहा ने जमा किया है, लिहाजा वो मोजे जिनमें आसानी से पांव धोए जा सकते हैं उनमें चारों आइम्मा के नजदीक पांव पे मसा करना जायज नहीं। सऊदी अरब में जो बाज सलफी हजरात और यहाँ हमारे यहाँ भी अहले हदीस हजरात ने आम मोजों पर भी जो मसा की एक रिवायत डाल दी है, असलाफ में, ताबीन, तबा ताबीन में और चारों आइम्मा के मजाहिब में इसका सबूत नहीं मिलता। अगर असलाफ में कोई कायल भी है तो एक शाज कौल, इक्का दुक्का कौल मिलता है, वरना ये आइम्मा अरबा के मजहब के खिलाफ है। और जो आदीस जो नकल होती हैं सही सनद के साथ, उनके भी खिलाफ और कुरान की आयत के भी खिलाफ है। इसलिए किसी ने आम सॉक्स पे अगर मसा कर लिया, जो आम तौर पे ऑफिस पहन के जाते हैं लोग, उसमें तो पांव, आप अगर सॉक्स को पानी के नीचे रखें पूरा पांव धुल जाएगा आराम से। तो वहां क्या हो रहा है कि कुरान मजीद के हुक्म की मुखालफत लाजिम आ रही है, पांव धो नहीं रहे। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि इस सूरत में नमाज अदा नहीं होगी। सऊदी अरब में बास सलफी हजरात नमाज पढ़ाते हैं, वो ऐसे ही करते हैं कि आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ा लेते हैं। तो फतवा इसी पर है कि उनकी, अगर किसी को यकीन है कि इसने आम सॉक्स पे मसा करके नमाज पढ़ाई है तो उसके पीछे नमाज अदा नहीं होगी, क्योंकि कुरान के मुताबिक उसका वुजू हुआ ही नहीं है। सदियों तक कोई भी इस कौल का कायल नहीं रहा है कि आम सॉक्स पे भी मसा हो जाता है। ये इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला 7वीं सदी में इसके कायल थे और ताबीन में इक्का दुक्का कौल मिलते हैं इसके, लेकिन शाज कौल हैं, मरजू कौल हैं, जिन पर उम्मत ने फतवा नहीं दिया। और अब सऊदी अरब में बास सलफी हजरात इसके कायल हैं। हमारे यहाँ अहले हदीस हजरात भी चूंकि अक्सर सऊदी अरब के सलफी हजरात ही को फॉलो करते हैं, तो इन्होंने भी वहीं से ये फतवा लिया है। लेकिन आइम्मा अरबा के मजहब में और दलाइल के लिहाज से देखा जाए तो ये मजहब कमजोर है। कुरान ने पांव को धोने का हुक्म दिया, आप धोएंगे पांव, जब तक धोना मुमकिन है। चमड़े के मोजे हैं, उनको धोना मुमकिन नहीं है उतारे बगैर, लिहाजा उन मोजों के ऊपर मसा हो जाएगा। तो इससे कुरान पर भी अमल हो जाएगा और हदीस पर भी अमल हो जाएगा। इसलिए आइम्मा अरबा ने जो कुरान हदीस को समझ के जो फैसला किया है, उस पर चलना हमारे लिए ज्यादा मुफीद है बनिस्बत आजकल के जो उलमा हैं उनकी अपनी जाती आरा पर। इसलिए ये भी एक वुजू से मुतल्लिक अहम मसला था, समझ रहे। बाकी तो माशाअल्लाह वुजू करना सबको आता ही है। और वुजू के बाद दुआ क्या है? कलमा शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ऐ अल्लाह तू मुझे बार बार तौबा करने वालों में शामिल कर दे और बार बार पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे। तौबा इसलिए कि मैंने ज़ाहिरी तहारत तो हासिल कर ली, मुझे रूहानी तहारत भी अता कर दे। अगर मैंने गुनाह की हो तो मुझे उनसे भी तौबा की तौफीक अता फरमा ले, ताकि उस लिहाज से भी मेरा वुजू हो जाए, उस लिहाज से भी मैं पाक हो जाऊं। सुब्हानकल्लाहु व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।